پیارے رب کپڑے ہی سفید ہیں، دل تو جو کا تو کالا ہے۔ اللہ جی مہربانی فرما کر ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے، اللہ صاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیجیے، میرے رب اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اللہ جی اپنا لاڑ عطا فرما دیجیے، پیارے اللہ اپنی ولایت کا نور عطا فرما دیجیے۔ پیارے رب جب سے پڑھنا شروع کیا تھا تب سے سننا شروع کیا تھا، ہم اللہ والے ہیں، اللہ والے بننے جا رہے ہیں، اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں، اور دنیا بھی پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے یہی کہتے پکار دی گئی اللہ والے آ گئے، اللہ والے آ رہے ہیں۔ رب کریم آپ نے ظاہری صورت ہماری بنوا دی ہے، اللہ باطن بہت میلا ہے، باطن بہت اجڑا ہوا ہے، باطن بہت بگڑا ہوا ہے، پیارے اللہ باطن بہت بگڑا ہوا ہے، ظاہر ستھرا نظر آتا ہے اور اندر سے معاملہ بہت خراب نظر آتا ہے۔ پیارے رب ظاہر تو بہت ستھرا نظر آتا ہے اور اندر بہت میلا نظر آتا ہے۔ پیارے رب اللہ جی آپ ہمارے باطن کو بھی بنا دیجئے، اللہ آپ ہمارے باطن کو بنا دیجئے، اللہ آپ ہمارے باطن کو ستھرا کر دیجئے۔ پیارے رب ہم پوری قوم کا معیار ہیں، ہم پوری قوم کا مکھن ہیں، ہم پوری قوم کے ذمہ دار ہیں، ہم پوری قوم کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ جی اگر تباہی ہمارے دلوں میں رہے گی، تباہی اگر ہماری آنکھوں میں رہے گی، تباہی اگر ہمارے کانوں میں رہے گی، تباہی اگر ہماری سوچ میں رہے گی، اے میرے رب پھر عالم انسانیت کا کیا ہوگا؟ یا اللہ پھر ہمارے مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ پھر قوم و ملت کا کیا ہوگا؟ پیارے رب آپ کے نام اور کام کی برکت سے ہی پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ کا نام پڑھتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور آپ کا نام لیتے لیتے آگے بڑھ رہے ہیں، پر پیارے رب تلاوت میں حلاوت نہیں پاتے، اللہ جی تلاوت میں حلاوت نہیں پاتے، پیارے رب سجدوں میں لذت نہیں پاتے، دعاؤں میں جان نہیں پاتے۔ ہائے میرے رب ہم پسپائی کا شکار ہیں، ہم کمزوری کا شکار ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، جذبات بہت ہیں، ارادے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب سامنے جاتے ہیں سب ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمت شکستہ ہو جاتی ہے۔ پیارے اللہ آپ ہمیں کچھ کہنے کی ہمت عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم سامعین، 8 جمادی ثانی ہے، 12 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے اماموں کی تنخواہوں اور ان کی ذمہ داریوں کو لے کر اہم میٹنگ۔ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانے کی مسجد کھجور والی میں ائمہ مساجد کی تنخواہوں، اماموں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو لے کر ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی شروعات حافظ سہیل کی تلاوت اور محمد سعد کی نعت پاک سے ہوئی۔ اس کی صدارت جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا محمد طاہر مظاہری نے کی۔ جامعہ احمد العلوم خانپور کے شیخ الحدیث مفتی محمد صابر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے اور انہی کی دعا پر یہ میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ اس کی نظامت مفتی فرحان شمسی اور مولانا مرسلین ندوی نے کی۔ کنوینر مولانا عمران رشیدی نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور ضیافت کا اہتمام کیا۔ خصوصی شرکاء میں مولانا منور، مفتی شہزاد، مفتی عبدالقدوس، مفتی عبدالحسیب، مفتی خالد، قاری اسجد، مولانا عابد، مفتی آصف، مفتی شاہنواز، مفتی عطا اللہ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب آپ اسی تعلق سے مفتی محمد صابر قاسمی کا تفصیلی انٹرویو ملاحظہ کریں۔ میرے داہنے جانب میں جامعہ احمد العلوم خانپور کے نائب محتم اور ادارے کے شیخ الحدیث اور تنظیم تحریک ائمہ کل ہند کے سرپرست مفتی محمد صابر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آج مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانے کی مسجد کھجور والی میں ائمہ مساجد کا ایک بہت ہی اہم پروگرام ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ائمہ مساجد نامی تحریک کا مقصد کیا ہے۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو تحریک ہے اماموں کے لیے آپ نے بنائی ہے، اس کی غرض غایت، اس کا مقصد کیا ہے، کس طرح یہ اماموں کو متوجہ کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن اس کا اہم ترین جو مقصد ہے وہ یہ کہ ائمہ کا جوڑ اور اتحاد۔ دوسرے یہ کہ مساجد ائمہ علماء کرام کی قدردانی۔ آج جو معاشرے میں ائمہ کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اور طرح طرح کے مظالم کا انہیں شکار بنایا جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے کئی مرتبہ انہیں نکال دیا جاتا ہے، ان تمام تر پہلو کے لیے تنظیم کا قائم کی گئی ہے اور اسی مشن پر تنظیم کام کر رہی ہے۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ امام ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ امام شریعت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب، جہاں آپ اماموں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کر رہے ہیں
اور آپ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اماموں کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، خود اماموں کو کیسے رہنا چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ واقعتاً امامت ایک عظیم منصب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری عمر امام رہے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، بعد میں ائمہ اور حکمراں وہ بھی امام رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس تعلق سے واضح ہدایات بھی موجود ہیں کہ امام کیوں بنایا جاتا ہے، کس لیے بنایا جاتا ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، بے شک بے شک۔ یہ حدیث موجود ہے کہ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا۔ رہا امام صاحب کو کیسے رہنا چاہیے، ظاہر ہے امام صاحب کو اس منصب کا مقام اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی منصب کتنا ہی عظیم اور اہم ہو مگر اس کا وقار جو ہے وہ صاحب منصب ہی کو رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایسے مقامات سے احتیاط اور گریز کرے جو عوامی جگہ ہے، یہ اوباشوں کے ٹھکانے ہیں، یہ ایسے مقامات ہیں جہاں عام طرح کے نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان مقامات سے اپنے آپ کو بچائے اور ایک وقار اور احترام کی زندگی گزارے۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ اچھا قدم اٹھایا ہے اور آپ نے امام صاحبان کو متوجہ کیا ہے۔ ایک سوال اس میں میرا یہ ہے کہ امام صاحبان بھی اسی دنیا کے فرد ہیں، اسی دنیا میں رہنے والے ہیں، ان کے پیچھے ضروریات، اخراجات، رات دن کے جو گھریلو ضروریات ہیں، اناج کا کھانا پینا ہے، کپڑا ہے، بیماری ہے، شادی بیاہ میں شریک ہونا ہے، یہ ہر امام کے ساتھ لازم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو موجودہ جو تنخواہیں امام صاحبان کی ہیں وہ نہایت کم ہیں۔ ہمیں بحیثیت امام کے یہ درس تو دیا جاتا ہے کہ اماموں کو قناعت کرنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے، لیکن یہ الفاظ غالباً مہنگائی کے دور میں زیادہ کام نہیں دے پائیں گے۔ تو اماموں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کوئی اقدام کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جی ہاں حضرت مولانا، ہماری تحریک کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے یہ بھی، ائمہ کی، مؤذنین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں شہر کیرانہ میں جو آج پروگرام تھا تو تقریباً اب سے 3-4 ماہ پہلے ایک پروگرام ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ بات رکھی گئی تھی۔ اس سلسلے میں یہاں شہر کی تحریک کے جو صدر ہیں وہ شاہی مسجد کے امام حضرت مولانا محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد عمران صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے ساتھ میں ان کے بہت سارے رفقا ہیں، تو انہوں نے اس سلسلے پر کام کیا بحمد اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے علماء اور ائمہ کو بھی اس میں جوڑا گیا، گاہ بگاہ علماء کو بلایا بھی گیا، اور پھر اس سلسلے پر جو کام ہوا، محنت ہوئی، اور مسجد کے متولیان، ذمہ داران جو ہیں ان کو اس طرح متوجہ کیا، تو ماشاءاللہ کئی ایک حضرات کے تنخواہوں میں اضافہ ہو بھی گیا ہے، ہو رہا ہے، اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا۔ اس پر ہماری خاص توجہ ہے۔ ہم ایک طرف دھیان دلانا چاہیں گے کہ موجودہ دور میں جو دیہات کا علاقہ ہے اور درمیانی قصبات ہیں، کیرانہ ہے، کاندلہ ہے، چوسانہ ہے، شاملی ہے، یہ درمیانی قصبات ہیں، ان میں مہنگی چیزیں بھی ہیں، سستی چیزیں بھی ہیں، درمیانی چیزیں بھی ہیں۔ ہمارا ماننا کچھ ایسا ہے کہ غالباً ایک درمیانی خاندان کا جو خرچ ہے ہر دن کا، اس میں اناج ہے، دودھ ہے، اور دوائی بھی آج کل ضروری سی ہو گئی ہیں، غالباً 300 روپے سے کم کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے ایک نشانہ ہے کہ کسی بھی عام کی تنخواہ 10,000 روپے سے غالباً کم نہیں ہونی چاہیے۔ جو اہداف ہے، جو نشانہ ہے، وہ اس سے اوپر جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ جی، اس سلسلے میں اقدام ہے، محنتیں جاری ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ ہوتا جائے گا، بڑھ رہا ہے۔ ابھی بہت ساری جگہوں پر توازن کم ہے۔ ابھی جب کام شروع کیا گیا تھا تو بعض حضرات کی تنخواہیں 1,000، 2,000، 1,300، 2,500 اس طرح ملی، کسی کی 3,000، لیکن اس پر محنت کر کے ماشاءاللہ اب بہت ساروں کی 5 سے اوپر، بہت ساروں کی 10 سے اوپر، تو بڑھتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر خاص نظر رہے گی اور محنت ہوتی رہے گی۔ آپ بھی اس سلسلے میں ہمارا تعاون کریں، ساتھ دیں اور اس آواز کو آگے بڑھائیں۔ ایک عرض یہ ہے اس میں کہ پہلے جو دیہاتی سطح پر تھا، امام کا فصلانہ ہوا کرتا تھا،
گندم کی فصل ہے، مکئی کی فصل ہے. جمعرات کے دن امام صاحب کے پاس آٹا آ جایا کرتا تھا اور ہفتے میں ماہانہ آ جایا کرتا تھا، اور عید پہ بقرعید پہ آمین کے نام پر امام صاحب کی جیب میں کچھ رقم آ جایا کرتی تھی. لوگ اس طرح ایندھن لا دیا، آٹا لا دیا، کپڑے دے دیے، گاؤں میں امام کی آمد ہو جا کرتی تھی. لیکن شہری سطح پہ شہر میں نہ تو آمی رہ گئی ہے، نہ فصلانہ رہ گیا ہے. تو یہ چیزیں بہت، اس میں ہم کمی کی طرف جا رہے ہیں. مفتی صاحب کا اصل میں کہنا یہ ہے، اور جو خلاصہ آپ نے وہاں بیان میں یہاں بھی کیا ہے، کہ اماموں کی جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے وہ ہم موجودہ جو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح کے ملک میں حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم تبلیغی اور ترغیبی طریقہ ہی اپنا سکتے ہیں. زور زبردستی کسی پر دباؤ ڈالنا غالباً یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس میں آپ کیا کہیں گے، کس طرح کا رویہ اپنے متولی کو ترغیب دیں گے، اہل محلہ کو ترغیب دیں گے، اس میں کیا کریں گے؟ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ متولیوں کو جمع کیا جاتا ہے، مسجد کے جو ذمہ داران یا سرکردہ حضرات ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے، پھر کسی عالم کو بلا کر ان کی باتیں کرائی جاتی ہیں، بیان کرایا جاتا ہے. ظاہر ہے جب عالم آتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو سمجھاتے ہیں، تقاضے بھی سامنے رکھتے ہیں، تقاضوں کو بیان کرتے ہیں. یہی کہلانے میں ابھی گزشتہ دنوں میں حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو بلایا گیا تھا. اس سلسلے میں متولیوں کی میٹنگ کی گئی تھی. حضرت مولانا نے بہت ہی خاص پہلو میں ان کو سمجھایا. ماشاءاللہ آپ کی باتوں کا بہت اچھا اثر بھی ہوا، بہت اچھا اس کا فائدہ بھی ہوا. الحمدللہ ارادے کیے متولیوں نے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف دھیان دیں گے اور تنخواہوں کو بڑھائیں.